السلام علیکم۔ کلاس 7 کی فرسٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کو پڑھنے کا مقصد غزوات کا تعارف اور مسلمان کو جذبہ جہاد کو بیان کرنا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی جنگ کیوں ہوئی، ایسی کیا بات ہوئی۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کی عظیم الشان کامیابی نے قریش مکہ کے فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یعنی مسلمان جب یہ جنگ جیت گئے تھے تو جتنے بھی قریش کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے کہ ہمیں تو اپنے بہادر ہونے پر اتنا غرور تھا، ہمارے پاس اتنے لوگ تھے پھر بھی ہم لوگ یہ جنگ کیسے ہار گئے۔ تو یہ کامیابی، یعنی مسلمانوں کی یہ کامیابی دوسرے قبیلے کے لیے ناقابل برداشت تھی، خاص طور پر وہ قبائل جنہیں اپنے جدی پشتی طاقت، یعنی بزرگوں سے ملنے والی طاقت، کثرت تعداد اور فنون جنگ میں، یعنی جنگ کے ماہر تھے وہ لوگ، اس میں مہارت کی وجہ سے بڑی اہمیت ان کو حاصل تھی۔ ان قبائل میں حوازن اور ثقیف قابل ذکر تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کی یہ نئی قوت یا یہ کہو کہ یہ نئی طاقت اگر مکہ پر حکمران ہو گئی تو ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے عرب کا دورہ کر کے مختلف قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ دشمنوں کے منصوبہ سازی اور تیاریاں۔ قبیلہ حوازن کا ایک سردار مالک بن عوف نصری، جو کہ ایک 30 سالہ پرجوش نوجوان تھا، اس نے سب سے پہلے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے تمام قبائلی گروہوں کو شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ بنو نصر، بنو حشم، بنو سعد اور بنو ہلال کے لوگ اکٹھے ہوئے اور مشورے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاری اور لشکر کے ساتھ روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی خدرج اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا، لہٰذا وہ گئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتحال بتا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور 6 شوال 8 ہجری کو 12,000 کے منظم لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حوازن اور ثقیف جمع ہو رہے تھے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی جو مکہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس لشکر میں 10,000 مدنی صحابہ کرام اور 2,000 مکہ کے نو مسلم صحابہ رضی اللہ عنہم، یعنی وہ مکہ کے 2,000 کافی جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کثرت کو، یعنی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اب ہم اتنی کم تعداد میں نہیں کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے یا ہم پر فتح حاصل کر لے۔ ایک طرح سے ان کو غرور ہو گیا تھا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے ٹاپک ہے آپ کا غزوہ حنین کی ابتدا اور مسلمانوں کی حالت۔ مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا تو دشمنوں کو معلوم ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے ہی راستے کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مورچے بنا کر تیر انداز بٹھا دیے۔ یعنی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمان اس راستے سے آئیں گے تو یہاں پر گڑھے کھود کے انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا، جیسے ہی مسلمان اس راستے سے گزرے اور ان پر تیروں کی بارش کر دینا۔ رات کا اندھیرا بھی باقی تھا کہ اچانک مسلمانوں پر ہر سمت سے، ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک نشیبی ڈھلان تھی، یعنی پہاڑ کا وہ حصہ تھا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے اترتے ہوئے مسلمان تیروں کی زد میں آ گئے اور ایک افراتفری مچ گئی، یعنی اچانک مسلمانوں پر تیروں کا حملہ ہوا تو مسلمان بھاگنے لگے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو نئے مسلمان ہوئے تھے اس صورتحال سے گھبرا کر بھاگ نکلے۔ پوری فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور جنگ حنین والے دن بھی، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے، یعنی صحابہ کرام جو اترا گئے تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اب جیت جائیں گے جنگ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری، لیکن وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ اتنی وسیع زمین ہے
لیکن وہ وسعت بھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، یعنی کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ، ربیعہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مسلمانوں کا یکجا ہونا، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پکارا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے 3 بار پکارا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ ترجمہ، اے لوگو ادھر آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آوازیں دیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، یا معشر انصار، یا معشر اصحاب اسمرہ، اے انصاریوں، اے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ یہ پکار سنتے ہی لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے ایک دم پلٹے۔ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جان نثاروں کا ایک گروہ جمع ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو آپ کے لیے جان نثار کرنے کا کہا کرتے تھے وہ تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک، یعنی اپنی مٹھی بھر کر مٹی دشمنوں کی طرف پھینکی، اور ساتھ ہی مسلمانوں نے اس جوش اور جذبے سے حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکون اور قرار نازل فرمایا اور ایسی فوج اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فوج اتاری جو کافروں کو نظر نہیں آتی تھی، اور کافروں کو عذاب دیا۔ ان کافروں کو یہی بدلہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس بات کا بدلہ دیا کہ تم نے مسلمانوں کو دھوکے سے تیروں کی بارش کر کے مارا تھا، اس لیے ان کو یہ بدلہ ملا۔ مالک بن عوف جو ایک کافر تھا، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ طائف کی طرف فرار ہو گیا، یعنی بھاگ گیا۔ دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے، 6000 گرفتار ہوئے، اور بہت سارا مال اور اسباب ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان سب کو جعرانہ کے مقام پر جمع کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو جعرانہ کے مقام پر جمع کیا، اور خود آپ فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے جہاں مالک بن عوف فرار ہوا تھا۔ وہاں پر مالک بن عوف اور اس کے ساتھی ایک قلعے میں بند ہو گئے تھے تاکہ باہر سے آنے والا کوئی ان پہ حملہ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ یہ لوگ اندر سے تیر برساتے رہے، یعنی مالک بن عوف کے جو ساتھی تھے وہ قلعے کے اندر سے تیر برساتے رہے اور باہر نہ آئے۔ چنانچہ آپ ان کو ہدایت کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر میں آپ لوگوں کو کاپی کا کام بتاؤں گی۔ اس کے آگے کا ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں کے پاس کاپی کا کام آئے گا۔ کاپی کے کام کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، غزوہ حنین کا ٹائٹل پیج بنانے جس طرح آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اس کو بھی کاپی میں تحریر کرنا ہے، اور آگے کا کام میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ شکریہ۔